نئی دلی میں آج نریندر مودی نے بھارت کے وزیر اعظم کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ وزیر اعظم نواز شریف اس موقع پہ موجود تھے۔ دونوں وزرائے اعظم کا مصافحہ ہو گیا۔ کل تفصیلی ملاقات ہوگی۔ آج جیو نے فوج، آئی ایس آئی اور جنرل ظہیر الاسلام سے معافی مانگی ہے۔ شمالی وزیرستان میں آپریشن کے بعد سیکیورٹی خدشات ہیں۔ اسلام آباد میں فوج تیار پوزیشن پر ہے۔ ایم کیو ایم نے کل کراچی میں اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا۔ برطانیہ اور اس کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون سے براہ راست سوالات پوچھے۔ امریکہ کے بعد ایران سے عرب ممالک بھی دوستی کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں کئی اہم پیش رفت ہوئی ہیں۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ آج اس لحاظ سے تاریخی دن ہے کہ نریندر مودی نے آج بھارت کے وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے۔ میں نریندر دامودر داس مودی ایشور کی شپت لیتا ہوں کہ میں ودھی دوارا ستھاپت بھارت کے سموِدھان کے پرتی سچی شردھا اور نشٹھا رکھوں گا۔ میں بھارت کی پربھوتا اور اکھنڈتا کا اکشن رکھوں گا۔ آج کا دن اس لحاظ سے بھی تاریخی تھا کہ بھارت کے وزیر اعظم حلف اٹھا رہے تھے اور ان کی حلف برداری کی تقریب میں پاکستان کے وزیر اعظم بھی موجود تھے۔ جناب نواز شریف خاص طور پہ اس تقریب میں شرکت کے لیے آج نئی دلی پہنچے تھے۔ یہ اس لحاظ سے بھی تاریخی دن ہے کہ جناب نواز شریف نے دوبارہ اقتدار جب سے سنبھالا ہے، پہلی بار ان کی بھارت میں موجودگی ہوئی ہے، اور آج جناب نواز شریف وہ پہلے رہنماؤں میں سے ایک تھے جنہوں نے جناب نریندر مودی کو ان کا حلف اٹھانے کے بعد ان سے مصافحہ کیا۔ اس سے پہلے جناب نواز شریف بین الاقوامی رہنماؤں میں پہلے انٹرنیشنل لیڈر تھے جنہوں نے جناب نریندر مودی کو، جب ان کے انتخابی نتائج مکمل طور پہ بھی نہیں آئے تھے، انہیں باقاعدہ الیکشن جیتنے میں مبارکباد پیش کی تھی، جس پہ جناب نریندر مودی نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا تھا اور خوشی کا بھی اظہار کیا تھا، جس کے بعد بھارت کے وزیر اعظم، منتخب وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی جانب سے نواز شریف صاحب کو بھارت میں ان کے حلف برداری کی تقریب میں شرکت کی دعوت ملی۔ آج مصافحہ ہوا ہے اور اب یہ بتایا گیا سرکاری طور پہ کہ کل جناب نواز شریف اور جناب نریندر مودی کی کم از کم 1 گھنٹے کی ایک ملاقات ہوگی۔ یقینی طور پہ سفارتکار اور دوسرے مبصرین کہتے ہیں کہ 1 گھنٹے کی ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ تفصیل سے پاک بھارت تعلقات، اس کے حال اور اس کے مستقبل کے حوالے سے بات چیت ہوگی، جو کہ یقینی طور پہ ایک بہت اچھی ابتدا ہے اور جسے پوری دنیا میں اس پر ایک خوشگوار حیرت کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے، کیونکہ جناب نریندر مودی اس سے پہلے کٹر پاکستان مخالف خیالات رکھتے تھے، اور اس سے پہلے جب پاک بھارت بات چیت کے حوالے سے یا کوئی اس سلسلے میں مذاکرات ہوتے تھے تو وہ اس کو تنقید کا بھی نشانہ بناتے تھے۔ جناب نواز شریف نے کہا ہے، آج انہوں نے انڈیا پہنچنے کے بعد ایک بھارتی ٹیلی ویژن چینل کو انٹرویو بھی دیا اور انہوں نے خاص طور پہ ذکر کیا کہ وہ بی جے پی کی حکومت سے تعلقات اسی جگہ سے جوڑنے چاہتے ہیں جہاں پر ٹوٹے تھے، یعنی کہ 1999 میں جب اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم بی جے پی سے تعلق رکھنے والے جناب اٹل بہاری واجپئی نے لاہور کا دورہ کیا تھا اور تاریخی لاہور ڈیکلیریشن ہوئی تھی، اور اس موقع پہ جناب اٹل بہاری واجپئی نے ایک تاریخی خطاب بھی کیا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ دلی اور لاہور کی دوری کچھ کم ہو گئی ہے، ہم کچھ نزدیک آ گئے ہیں، کچھ بھروسہ بڑھ گیا ہے۔ بھارت پاکستان پڑوسی، ساتھ ساتھ رہنا ہے، پیار کریں یا وار کریں دونوں کو ہی سہنا ہے۔ یہ تاریخی تقریب 1999 میں ہوئی تھی جب جناب اٹل بہاری واجپئی نے اس تقریب میں حصہ لیا تھا، جس کو آپ نے سنا، جو مینار پاکستان کے سائے میں ہوئی تھی۔ اب جناب نواز شریف وہیں سے وہ سلسلہ جوڑنا چاہتے ہیں معاف کیجیے گا، جہاں سے یہ ٹوٹا تھا۔ اس کے کتنے امکانات ہیں یہ جاننے کے لیے ہم نئی دلی جائیں گے، جہاں پر موجود ہیں بھارت کی ممتاز سینئر صحافی اور جریدے دی سٹیزن ایڈیٹر ان چیف محترمہ سیما مصطفیٰ۔ بہت بہت شکریہ سیما مصطفیٰ صاحبہ۔ بتائیے گا کہ
ایک اور چیز جو نوٹ کی جا رہی ہے، انویٹیشن، اور اس سے پہلے جناب نواز شریف کا نریندر مودی صاحب کو ٹیلی فون. اب جب نواز شریف صاحب وہاں پہنچے ہیں، اس وقت ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اوور آل انڈین میڈیا میں بھی اس سلسلے میں وہ چیز نظر نہیں آ رہی، وہ ہاسٹیلٹی نظر نہیں آ رہی جو اس موقع پہ نظر آتی تھی پاکستان کے حوالے سے. اوور آل ایک تاثر یہ ہے کہ ایک گڈ ول جو ہے وہ ہر طرف اس کے آثار نظر آ رہے ہیں. کیا یہ ہمارا امپریشن صحیح ہے؟ جی، ایک حد تک صحیح ہے، کیونکہ آج کل انڈین میڈیا ایک نئی حکومت آئی ہے اور اس کی کافی سپورٹو ہے. تو یہ جو نواز شریف صاحب کی جو وزٹ ہے یہ مودی صاحب کی انویٹیشن پہ ہے، تو یہ آج کل کچھ ہاسٹیلٹی اس ایشو پہ نہیں ہے. تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فیل گڈ، ایک فیلنگ، ایک طریقے کا جو انوائرمنٹ ہے وہ صحیح ہے. اچھا، اس کی بنیاد پر کیا یہ چیز یہیں پہ رک جائے گی، یا یہ کہ یہ فاؤنڈیشن ہے یا ایک یہ ابتدا ہے، اس کی بیس پہ زیادہ پازیٹیو چیزیں آگے نظر آ سکتی ہیں، ایسا ہم امید لگا سکتے ہیں؟ کامران صاحب، آپ بھی اور ہم بھی یہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے اس کو کور کرتے آئے ہیں، اور ہمیشہ جب دو لیڈران ملتے ہیں اور خاص کر انڈیا اور پاکستان کی پہلی بار، تو ہمیشہ لگتا ہے کہ ہر ایک دروازہ کھل جائے گا اور بس منٹوں میں جو جتنے ایشوز ہیں ریزالو ہو جائیں گے. آپ لوگ نے ابھی واجپئی جی کا ٹیپ پلے کیا اور آپ کو معلوم ہے کہ اس میٹنگ کے بعد کیا ہوا، اور ایسی باتیں ہوئی کہ 10 سال تک کانگریس کی حکومت رہی اور ان میں اتنا بھی دم نہیں تھا کہ وہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں. اور اس لیے دم نہیں تھا کیونکہ جب بھی پرائم منسٹر اس وقت کے منموہن سنگھ کوشش کرتے تھے تو بی جے پی کے جو اپوزیشن پارٹی تھی اس وقت ان کے بیچ میں آ کر کے روک دیتی تھی. تو ہم لوگ سب کو امید ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ آگے بڑھے گا. اور آپ کو اس بارے میں کیا آپ کی امید ہے، یا آپ کے خیال میں کیا کانگریس اب ٹٹ فار ٹیٹ نہیں کرے گی؟ اگر انیشیٹو بی جے پی لیتی ہے، مودی جی لیتے ہیں اور پاکستان کی طرف بڑھتے ہیں، تو جو بی جے پی کرتی تھی کانگریس کے ساتھ، کیا کانگریس کر سکتی ہے بی جے پی کے ساتھ کہ وہ اس کو اسی لحاظ سے اسی طرح سے اس کو روکے یا ریزسٹ کرے، یا یہ کہ آپ سمجھتی ہیں کہ کانگریس کی ابھی سیاسی قوت اتنی ہے نہیں؟ نہیں، کل کوشش تو کی تھی. کل ہم لوگ نے بلکہ لکھا بھی تھا اپنے اخبار میں کہ یہ بی جے پی کانگریس کا رویہ لے گئی ہے اور اس بار کانگریس بی جے پی کی طرح ہے اور کہہ رہی ہے کہ کہاں جاؤ گے اور کیا کرو گے. پر ان میں اب کوئی دم نہیں ہے اور ابھی بہت مایوس پارٹی ہے. اور جس طریقے کی حکومت بی جے پی کو ملی ہے، یہ اپوزیشن کانگریس اگر کوشش بھی کرے گی تو روک نہیں سکتی ہے. پر یہ کہہ کر کے پھر دیکھنا ہے کہ رکاوٹ اگر آتی ہے تو کہاں سے آتی ہے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ اپوزیشن سے آئے گی، پر اگر آئے گی تو بی جے پی کے اندر سے آ سکتی ہے. اور بھی وہاں پہ آرگنائزیشنز ہیں، آر ایس ایس بھی ہے، وشو ہندو پریشد بھی ہیں، اور بھی اندر پارٹیاں ہیں. تو کہاں تک مودی صاحب... اچھا، آپ کے خیال میں جو مودی صاحب نے پوزیشن لی ہے، اس کے پیچھے کوئی تھاٹ پروسیس نہیں ہے بی جے پی، آر ایس ایس وغیرہ، یا یہ کہ یہ بالکل انہوں نے آف دا کف اچانک کر لیا ہے، یا اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی مشاورت ہوئی ہوگی جس کے نتیجے میں پھر یہ انیشیٹو لیا گیا؟ جی، تھاٹ پروسیس تو ڈیفینیٹ ایک تھا کہ ساتھ کی جتنی کنٹریز ہیں ان سب کو بلایا جائے. یہ خالی پاکستان کو انویٹیشن نہیں دیا جا رہا ہے. اور جب ہم لوگ نے لوگوں سے بات بھی کی تو کئی لوگ یہ بھی بی جے پی کے اندر کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ خالی پاکستان کی کیوں بات کر رہے ہیں، پورے ساتھ کے جتنے کنٹریز ہیں سب کو بلایا گیا ہے، اس میں پاکستان بھی ایک ہے. اب یہ ایک جو پاکستانی یہ آگے تک کہاں تک لے جائیں گے یہ دیکھیں گے. پر ابھی مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کل میٹنگ ہے دونوں لیڈران میں، اس سے کچھ نہ کچھ دروازے کھلیں گے اور اس کے آگے بھی بڑھیں گے. اور انڈیا اور پاکستان ریلیشن شپ پہ ہم لوگ خالی کل تک بات کر سکتے ہیں، پرسوں نہیں معلوم کیا ہوگا. بہت بہت شکریہ. سیما مصطفیٰ ہمارے ساتھی. کمرشل کے بعد ذکر کریں گے آج کی بہت اہم پیش رفت ہے. جیو کی انتظامیہ نے 19 اپریل کو اپنی نشریات کے حوالے سے آج فوج ISI اس کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام سے معافی مانگی ہے. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد.
ویلکم بیک۔ جیو نے 19 اپریل کو جناب حامد میر پر ہونے والے قاتلانہ حملے کے بعد جو اس کی کوریج تھی اس حوالے سے آج پہلی بار معافی مانگی ہے اور فوج ISI اور جنرل ظہیر الاسلام سے کہا ہے کہ وہ اس کوریج کے حوالے سے معافی کے خواستگار ہیں۔ یہ معافی آج اخبار جنگ اور اخبار دی نیوز کے صفحہ اول پر شائع کی گئی ہے، جس میں تفصیل سے اس صورتحال کی آگاہی اپنے ریڈرز کو دی گئی ہے جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی۔ اس میں اس معافی کے علاوہ پس منظر بھی پیش کیا گیا ہے اور مستقبل کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ آگے چل کے مل کے آگے چلیں اور آئین کی حکمرانی کے لیے پاکستان میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ آج کی یہ معافی جو جیو کی جانب سے پیش کی گئی ہے آج جیو نیوز پر بھی اب سے تھوڑی دیر قبل 9 بجے کی خبروں میں نشر کی گئی ہے۔ اس معافی میں جو کہ آج جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا اس میں جیو کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ اپنی سنجیدہ خود احتسابی ادارتی مباحثے اور خود تک پہنچنے والی رائے عامہ کے بعد ہم اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ 19 اپریل کو حامد میر پر گزرنے والے سانحے اور تکلیف دہ حملے کے فوری بعد ہماری نشریات حد سے متجاوز، پریشان کن اور جذباتی تھی۔ یہ نشریات اگرچہ میڈیا کے موجودہ طریقہ کار اور سلسلہ ہائے واقعات کے مطابق تھی اور جس میں الزام کی خبر کے ساتھ ساتھ ISPR کا نقطہ نظر بھی DG ISPR کی تصویر کے ساتھ بار بار نشر کیا گیا تھا، اس کے باوجود انہیں گمراہ کن، غیر متوازن اور نامناسب سمجھا گیا اور ان سے ایک مہم کا تاثر ملا۔ ان نشریات سے ISI کو بطور ادارہ اس کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام، ان کے اہل خانہ اور مسلح افواج سے وابستہ تمام افراد اور ہمارے ناظرین کی بڑی تعداد کو جو دکھ پہنچا ہے اس پر ہم ان سب سے خلوص دل کے ساتھ معافی کے خواستگار ہیں۔ یہ آج وہ غیر معمولی مراسلہ ہے جو اخبار جنگ اور دی نیوز میں صفحہ اول پر جیو کی انتظامیہ نے شائع کیا ہے اور اسے اب سے تھوڑی دیر قبل جیو نیوز پر نشر بھی کیا گیا ہے۔ یہ پوری صورتحال جناب حامد میر پر ہونے والے حملے کے تقریباً 5 ہفتے بعد اس وقت سامنے آئی ہے جس وقت جیو نیوز اور اس کی نشریات، جیو کے دوسرے چینلز پاکستان کے وسیع علاقے میں بند ہیں اور اس وقت جیو کی نیوز خاص طور پہ پاکستان کے 95% علاقوں میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اسی حوالے سے آج دوسری پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے کئی احکامات جاری کیے ہیں جس کے ذریعے پہلا حکم اس میٹنگ کو سسپینڈ کیا گیا ہے اور جو کہ کل پیمرا نے بلائی تھی جس میں جیو کے حوالے سے گفتگو ہونی تھی اور اس حوالے سے جیو کی جو کوریج تھی اس کے بارے میں پیمرا کا یہ اجلاس آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسے معطل کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ شو کوز نوٹس جو ان پرائیویٹ ممبرز کو پیمرا کی جانب سے دیا گیا تھا جنہوں نے جیو کے حوالے سے گزشتہ 15 دن پہلے ایک اجلاس کیا تھا جس میں جیو کے حوالے سے جو ان کے تاثرات تھے، جو ان کے خیالات تھے وہ سامنے آئے تھے اور اس کے بعد 28 مئی کو انہوں نے ایک دوسرا اجلاس طلب کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ جیو کے لائسنس کی معطلی یا اسے ختم کرنے کے حوالے سے اس اجلاس میں غور کیا جائے گا، جس کے بعد پیمرا نے صلہ تعلقی کا اعلان کیا تھا، انہیں شو کاز نوٹسز جاری کیے تھے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان شو کاز نوٹسز کو بھی معطل کر دیا ہے اور اس کے خلاف ایک حکم امتناعی جاری کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے علاوہ ایک اور حکم دیا ہے جس میں کمال الدین ٹیپو جن کو پیمرا میں حکومت نے تعینات کیا تھا ان کے تقرری کے نوٹیفیکیشن کو بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ 3 یہ اہم پیش رفت ہے جو آج پیمرا میں سامنے آئی ہیں جو کہ جیو موافق پیش رفت نہیں کہی جا سکتی۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج جیو کی درخواستوں کی سماعت ہوئی جہاں پر ایک غیر معمولی صورتحال پیدا ہو چکی ہے جس کے نتیجے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج جناب جسٹس جواد خواجہ کے خلاف ایک تحریک نظر آئی ہے ٹیلی ویژن چینلز پر بھی، اور اس کی ایک غیر معمولی صورتحال یہ بھی ہے کہ اسلام آباد میں ان کے خلاف بینرز بھی لگے۔ آج جناب جسٹس جواد خواجہ نے اس کا تفصیل سے ذکر کیا، اسلام آباد کی انتظامیہ اور انٹیلیجنس بیورو کو حکم دیا کہ اس بینر لگانے والوں کا سراغ لگایا جائے اور آئندہ اس قسم کی کوئی صورتحال نہ ہو اس کے لیے انتظامات کیے جائیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے حکم دیا کہ جیو نیوز کے حوالے سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا گزشتہ حکم تھا جو سن 2010 میں جاری کیا گیا تھا، پیمرا پابند ہے کہ جیو چینلز کیبل آپریشنز میں اسی جگہ پہ نظر آئیں جو کہ ان کے لیے مختص ہے، اور اگر کیبل آپریٹرز نے اس کی خلاف ورزی کی ہے تو پیمرا اس صورتحال پر فوری ایکشن لے۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج حکم جاری کیا ہے۔ لیکن آج کی سب سے اہم خبر اس حوالے سے جیو کی وہ معافی ہے جو آج شائع کی گئی ہے
جو کہ فوج ISI اور لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام سے، جس میں جیو نے معافی کی درخواست کی ہے۔ اس پوری صورتحال پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے جوائن کیا ہے پاکستان کے معروف سینئر صحافی اور اخبار پاکستان ٹوڈے کے ایڈیٹر جناب عارف نظامی نے۔ بہت بہت شکریہ نظامی صاحب، آپ کا بہت تجربہ ہے صحافت کا بھی، اور اب آپ نے کچھ عرصے کے لیے حکومت کو بھی بہت قریب سے دیکھا ہے، دونوں اندازوں سے آپ نے دیکھا ہے۔ آپ کے خیال میں یہ معاملہ ختم ہونا چاہیے؟ کیونکہ آج جیو نے اس سلسلے میں بڑی دو ٹوک معافی مانگی ہے فوج سے، ISI سے اور DGI/SI سے۔ جی، جہاں تک اس معاملے کا ختم ہونا چاہیے، یہ تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ اس کو جلد از جلد اس کا کلوجر ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے ملک میں آزادی صحافت کو اور اس کے مستقبل کو خاصا گزند پہنچ رہا ہے، اور جس کو دوبارہ اپنی نارمل حالت میں آنے کے لیے شاید کافی عرصہ لگ جائے۔ لیکن جہاں تک جس کو آپ نے معافی کہا ہے، یہ میں نے دیکھی ہے ایک پروفیشنل جرنلسٹ کے طور پہ میں کہوں گا کہ یہ اس کو ناکافی اور بہت تاخیر سے قرار دیا جائے گا، یعنی کہ ٹو لیٹ اینڈ ٹو لٹل والی بات ہے، کیونکہ 5 ہفتے کی سوچ بچار کے بعد بھی اگر آپ نے معافی مانگنی تھی تو پھر وہ اس کے الفاظ بڑے سمپل ہونے چاہیے تھے۔ اتنی لمبی چوڑی بحث مباحثے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ پورا ایک کیس بنایا جائے کہ ہم نے کیا تو نہیں تھا ایسے، لیکن اس کو سمجھا گیا کہ یہ نامناسب سمجھا گیا، اس لیے ہم اس کے لیے معافی خواست کار ہیں۔ یہ تو سیدھا سادہ ہونا چاہیے، جس کو عرف عام میں انگریزی میں انکوالیفائڈ اپولوجی اور اردو میں غیر مشروط معذرت کرتے ہیں۔ جس طرح آپ سمجھ لیں کہ عدالت کے سامنے ایک غیر مشروط معذرت بھی کی جاتی ہے، اور یہ اکثر اخبارات میں اور ٹیلی ویژن چینلز پہ اس سے بڑی بڑی باتیں ہو جاتی ہیں، اور ان سے اس ضمن میں اگر کوئی سہو ہو تو اس کی معافی مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اچھا رضائی صاحب، اس میں معافی مانگی تو گئی ہے، وہ الفاظ میں کہا گیا ہے کہ ہم غیر متوازن نامناسب سمجھا گیا اور اس سے ایک مہم کا تاثر ملا۔ ان نشریات سے ISI کو بطور ادارہ، اس کے ڈائریکٹر جنرل، اس کے اہل خانہ، مسلح افواج سے تمام افراد، ہمارے ناظرین کی بڑی تعداد کو جو دکھ پہنچا، ہم ان سب سے خلوص دل کے ساتھ معافی کے خواستگار ہیں۔ اس کو آپ انکوالیفائڈ یا غیر مشروط معافی نہیں سمجھ رہے؟ نہیں، میری بات نہیں سمجھنے کی، میرا اپنا تھوڑی سی انفارمیشن ہے اور تھوڑا سا میرا تجزیہ ہے، اس کے مطابق میں کہہ رہا ہوں کہ جو حالات اتنے خراب ہو گئے ہوئے ہیں کہ یہ شاید انکوالیفائڈ اپولوجی نہ سمجھی جائے، اس کو گردانا نہ جائے ایسے۔ اپنی طرف سے تو میرے خیال سے جیو انتظامیہ نے معافی مانگی ہے اور اس کو نام بھی معافی کا دیا ہے، لیکن جب معافی مانگنی ہے تو پھر اس میں بحث مباحثے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے تو یوں کیا تھا، اس طرح کیا تھا، اس طرح کیا تھا۔ میرے خیال سے جو میری اپنی ذاتی رائے میں پروفیشنلی جو کچھ کیا گیا اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی کہ آپ نے بلا ثبوت، چاہے وہ حامد میر صاحب کے جو چھوٹے بھائی ہیں عامر میر صاحب، ان کے حوالے سے تھا یا کچھ تھا۔ بطور ایڈیٹر مجھے پتا ہے کہ میرے اخبار میں کوئی اشتہار بھی چھپے تو میں اس کے لیے ذمہ دار ہوتا ہوں۔ ایک دفعہ بھارتی پنجاب کا اشتہار جو ہے وہ نوایت میں چھپ گیا تھا، تو اور وہ ایک ایسی سچویشن بن گئی تھی جس میں ادارہ نوائبہ کو غیر مشروط معذرت کرنی پڑی تھی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہوتی ہیں جرنلزم میں، اور ان کو اسی طرح سے لینا چاہیے، اس کو پروفیشنلزم اور انا کو اکٹھے نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، آپ کے خیال میں یہ جو معافی کے ہیں جس انداز سے فارمولیشن ہے، اس میں ظاہر ہے کہ جیو کی پوزیشن کی بہت حمایت بھی موجود ہے، خود حکومت کے اندر بھی حمایت موجود ہے، اور حکومت کے بہت اہم لوگوں میں تاثر بھی تھا کہ اس معاملے میں جیو کو معافی مانگ لینی چاہیے۔ آپ کے خیال میں وہ حکومت کے لوگ جو جیو سے چاہتے تھے کہ وہ معافی مانگے اس معاملے میں تاکہ اس بات کو وہ آگے بڑھا سکے، ان کا کیس اس عبارت سے مضبوط نہیں ہوگا؟ نہیں، میرا خیال ہے جیو کا کیس جو ہے وہ یقیناً پہلے سے بہتر ہوا ہے کہ وہ اتنے ہفتوں کے بعد اس مرحلے پہ آئے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ اعلانیہ طور پہ معافی مانگی، جیسے کہ وہ نشر بھی ہو گئی ہے آپ کے چینل پہ، اور باقی جگہ بھی اس کو نشر ہونا چاہیے کہ انہوں نے معذرت کر لی ہے۔ لیکن اس میں عجیب قسم کی صورتحال ہے۔ میں تو کچھ سمجھتا ہوں کہ حکومت بھی کوئی بظاہر وہ کہہ رہی ہے کہ ہم حمایت کر رہے ہیں
जियो की और आज़ादी इज़हार के हक़ में हैं। लेकिन जो पैमरा के मामलात हैं वो मुझे कुछ थोड़ा सा डबल सा मामला लगता है कि जी ठीक है, अगर ऐसे होता है तो कम से कम हमारे पर इल्ज़ाम ना आए। तो इस सूरत हाल में एक तो ये पहलू है, दूसरी तरफ इससे ये पहलू भी निकलता है कि जो मुक़्तदर अदारे हैं, जो मसलन जो ISI के सरबराह जिनको ये गज़ान पहुंची है, वो समझ रहे हैं कि हुकूमत ने इस मामले में सरफ नज़र बरता और जियो की पुशपनाई की, उसकी वजह से ये 5 हफ्ते से ये मामला जो है फेस्टर कर रहा है। तो फिर इसके में तीसरी जो चीज़ है वो जो मीडिया की यूनिटी वो बहुत बुरी तरीके से मुतासर हुई है और कई ऐसे चैनल तो खुल के उन्होंने जियो के ख़िलाफ़ अपने तोपों के दाने किए हुए हैं और वो मुसलसल अभी यही सूरत हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आरिफ निज़ामी हमारे साथ है। कमर्शियल ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे शुमाली वज़ीरिस्तान में महदूद फ़ौजी ऑपरेशन हुआ है, तालिबान के साथ जंगबंदी ख़त्म हो चुकी है। इस हवाले से पाकिस्तान भर में सिक्योरिटी खदशात बढ़ रहे हैं, ख़ास तौर पर दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, जहाँ पर अब तैयारी की गई है कि सिक्योरिटी खदशात से निपटने के लिए फ़ौज भी पुलिस की मुआवनत करेगी। पूरी तैयारी में है फ़ौज इस हवाले से इस्लामाबाद में। इसके बारे में बात करते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तालिबान और हुकूमत के दरमियान जंगबंदी ख़त्म हुए अब 2 हफ्ते से ज़ायद का अरसा गुजर गया है और इस दौरान दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं। पिछले 3 रोज़ में दहशतगर्दी के हवाले से 6 हमले पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में नोट किए गए हैं और इसमें 25 शहादतें हो चुकी हैं। पिछले 3 दिन के दौरान 6 दहशतगर्द हमले और उसमें 25 शहादतें। हर हमले को हम तालिबान से मंसूब नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल एक थ्रेट लेवल है जो कि सामने आ रहा है और इस सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत तैयारी भी कर रही है। सूबों से कहा गया है कि वो भी अपनी तैयारी करें और सबसे बड़ी तैयारी वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हो रही है। इसके लिए फ़ौज और पुलिस बाकायदा एक दूसरे से मुआवनत करेंगे और इसकी अहमियत यह है कि अब से चंद रोज़ कबल रावलपिंडी के कोर कमांडर ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सिक्योरिटी के हवाले से एक अहम सिक्योरिटी इजलास की सदारत की, जिसमें इस्लामाबाद के IG और दूसरे आला पुलिस हुक्काम भी शरीक हुए। बाद एक मरबूत निज़ाम तरतीब दिया गया है, एक सिस्टम बनाया गया है जिसके ज़रिए इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएंगे और इसके लिए फौरी तौर पर इस्लामाबाद से मुंसलिक फ़ौज की 111 ब्रिगेड की 3 कंपनीज़ को पाबंद किया गया है और वो किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस की मुआवनत करने के लिए और सिविल इंतज़ामिया की मुआवनत करने के लिए तैयार होंगे। सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम हैं और दूसरी जानिब तालिबान की जानिब से कहा गया है कि बुनियादी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की हुकूमत पर आयद होती है, जिसने इस जंग का आगाज़ कर दिया है। इस पूरी सूरत हाल में बात करने के लिए इस्लामाबाद जाते हैं, जहाँ पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा खुसूसी और जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद में ब्यूरो चीफ जनाब राना जवाद। बहुत बहुत शुक्रिया राना जवाद साहब। सिक्योरिटी के बहुत ही सीरियस खदशात और ख़तरात इस वक्त ऐसा लगता है नज़र आते हैं, जिसकी वजह से ये गैर मामूली इजलास ही लगता है कि ख़ुद कोर कमांडर ने इजलास किया और जिसमें पुलिस हुक्काम भी शरीक हुए। क्या इत्तलात है इस हवाले से? 2-3 पैरेलल फ्रंट्स पे काम कर रही है गवर्नमेंट, क्योंकि सबसे सेंसिटिव एरिया आपका फेडरल गवर्नमेंट इस्लामाबाद है और उसके अलावा रावलपिंडी जहाँ पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है और उनका हेड क्वार्टर है। तो कोर कमांडर के साथ मीटिंग जो थी IGs को उन्होंने बुलाया था और पिंडी की पुलिस को बुलाया था। उसमें ये फैसला हुआ कि 3 यूनिट्स जो 111 ब्रिगेड की हैं वो डिस्पोजल पे होंगी इस्लामाबाद रावलपिंडी के किसी भी लॉ एंड ऑर्डर को मीट करने के लिए चैलेंज को। कल सुबह 6 बजे से रेंजर्स का और इस्लामाबाद पुलिस का जॉइंट पेट्रोल भी शुरू हो रहा है इस्लामाबाद के अंदर। उसके अलावा पिंडी इस्लामाबाद की जॉइंट पेट्रोलिंग टीम्स और लाइजॉन ऑफिसर्स भी बनाए गए हैं। रेंजर्स तो मुस्तकिल इनके साथ रहेगी और आर्मी इनको किसी वक्त भी बुलाई जा सकती है। उसके अलावा जुमे रात को वज़ीर दाखिला ने एक खुसूसी इजलास बुलाया जिसमें चारों सूबों के IGs को, सिविल लॉ इन्फोर्समेंट के ऑफिशियल्स को और इंटेलिजेंस के लोगों को बुलाया है ताकि सिचुएशन को रिव्यू किया जा सके। 3 महीने तक तो कामरान साहब बातचीत चलती रही और गवर्नमेंट ने इस दौरान अचीव भी किया। वज़ीर दाखिला साहब की तरफ से क्रेडिट भी उनको जाता है कि जंगबंदी भी हुई, यूनिलैटरल हुई और उसके अलावा तालिबान के मुख्तलिफ ग्रुप्स में फूट भी पड़ गई। अभी तक गवर्नमेंट ने यह फैसला नहीं किया कि फुल फ्लेज ऑपरेशन करना है इन्होंने नॉर्थ वजीरिस्तान में, लेकिन जो स्ट्राइक्स की गई हैं उसका रिएक्शन जो है वो एंटीसिपेट किया जा रहा है और वो आएगा शहरों में। और जहाँ पे मैक्सिमम प्रोपेगेंडा वैल्यू मिल सकती है
طالبان کو وہ ہے اسلام آباد اور راولپنڈی. اس کے لیے یہ اتنے انٹینسو سیکیورٹی ارینجمنٹس کیے جا رہے ہیں. کہ اگر اچھا اس حوالے سے یہ بھی بتائیے رانا صاحب کہ لمیٹڈ سٹرائکس کی گئی ہیں, لمیٹڈ ایکشن ہوا ہے شمالی وزیرستان میں, مگر اس قسم کی کوئی چیز خاکے میں یا ذہن میں ہے کہ اب اس چیز کو آگے بڑھانا ہے اور اسے منطقی انجام تک لے کے جانا ہے, خاص طور پر شمالی وزیرستان کے حوالے سے؟ کیا حکومت اس چیز کے لیے تیار ہے یا وہ خواہش اس کی یہی ہے کہ جہاں پہ انٹیلیجنس ہو وہاں پہ صرف آپریشن کیا جائے؟ یہ ویسے اس پہ بحث کامران صاحب کافی ایکسٹینسو اور انٹینسو ہے. حکومت کا یہ خیال ہے کہ چونکہ مذاکرات سے جو اچیومنٹ ملی ہیں ان کو, جس میں طالبان کے گروپس کے درمیان آپس میں لڑنا اور جو لا اینڈ آرڈر کی وائلنس کی سچویشن ہے وہ گزشتہ سال کے مقابلے میں ان 3 ماہ کے دوران بہتر رہی, تو اس کو چلنا چاہیے. لیکن دوسری طرف ملٹری کا ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر جو اس دوران بات چیت کے دوران جو ٹائم گین کیا ہے ملیٹنٹس نے, اس میں انہوں نے تیاری بھی بھرپور کی ہے. انہوں نے اپنی لوکیشنز بھی بدلی ہیں, اپنے آپ کو عام بھی کیا, اپنی ڈونیشن لائنز کو بھی ریوائیو کیا ہے. تو اس کو زیادہ ڈھیل دینا جو ہے وہ نامناسب ہوگا. لیکن حکومت کا موقف یہ ہے کہ اگر فل فلیج آپریشن کرنا ہے آپ نے, تو اس کے لیے پولیٹیکل لیڈرشپ کو انگیج کرنا پڑے گا اکراس دا بورڈ. اگر آپ اے پی سی نہیں کال کرتے ہیں تو کم از کم پولیٹیکل میسیجنگ ضرور کرنی ہے, جس میں ان کو بتایا جائے گا کہ اب آپریشن جو ہے وہاں پہ جا رہا ہے, گراؤنڈ اوفینسو لانچ کیا جا رہا ہے. اس کے لیے تیاری تو مکمل ہے, لیکن فورس کی موبلائزیشن نارتھ وزیرستان کی طرف اس وقت ہوگی جب یہ پولیٹیکل میسیجنگ کہہ لیں آپ اس کو, یا ایک طرح سے ان کو اعتماد میں لینا جو ہے اس کا پروسیس مکمل ہو جاتا ہے. اس وقت تک یہ اسی طرح رہے گا کہ ٹارگیٹڈ آپریشنز ہوں گے جہاں پہ اطلاع آئے گی, اور یہ پریونٹیو سے زیادہ ری ایکشن میں ہوں گے کہ اگر ان پہ حملہ ہوتا ہے تو اس کے بعد ان کی طرف سے اٹیک کیا جائے گا. انیشیٹ کرنے کا فیصلہ, گراؤنڈ پہ ٹروپس کو لانچ کرنے کا, کارڈن آف کرنے کا, وہ فیصلہ ابھی تک جو ہے وہ پائپ لائن میں ہے, اس پہ ڈیلیبریشن ہے. لیکن وہ پولیٹیکل میسیجنگ اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو اعتماد میں لیے بغیر نہیں کریں گے. بہت بہت شکریہ جناب رانا جواد ہمارے ساتھ تھے. بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے متحدہ قومی موومنٹ نے کل اپنی سیاسی قوت کا بھرپور مظاہرہ کیا کراچی میں, اور اس کو یوز کیا متحدہ قومی موومنٹ نے برطانیہ کو پیغام بھیجنے کے لیے. برطانیہ اور اس کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون سے کل متحدہ قومی موومنٹ نے اپنے قائد جناب الطاف حسین کے حوالے سے سخت سوالات کیے. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. متحدہ قومی موومنٹ نے کل کراچی میں اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا, اور اس کے لیے متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان پورے سندھ سے کراچی میں جمع ہوئے, جہاں پر انہوں نے کہا کہ وہ اپنے قائد جناب الطاف حسین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں. یکجہتی کے اظہار کا یہ جلسہ دراصل حکومت برطانیہ اور اس کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کو مختلف پیغامات دینے کے لیے منعقد کیا گیا تھا, اور اس میں برطانیہ اور ڈیوڈ کیمرون سے ایم کیو ایم کی قیادت نے براہ راست سوالات بھی پوچھے اور ان کو خطاب بھی کیا. مخاطب تھی ایم کیو ایم کی قیادت برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون سے, برطانوی حکومت سے, اور اس کا تعلق تھا ان معاملات سے جو کہ اس وقت اسکاٹ لینڈ یارڈ جس کی تحقیقات کر رہی ہے اور جن کا تعلق ایم کیو ایم کی برطانیہ میں موجود قیادت سے ہے. 3 مختلف معاملات کی تحقیقات ہو رہی ہے. ایک معاملہ ہے جناب ڈاکٹر عمران فاروق کا قتل کیس, دوسرے معاملات ہیں منی لانڈرنگ کے الزامات ایم کیو ایم کی قیادت کے حوالے سے, اور ٹیکس چوری کے الزامات اس حوالے سے جو تحقیقات ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی تحقیقات کی نوعیت میں چیز کی شامل ہے کہ جناب الطاف حسین کی جو تقاریر ہوئی ہیں لندن سے پاکستان کے اندر, اس میں دھمکی شامل تھی. یہ الزامات ہیں فی الحال, اور ان الزامات کے حوالے سے اسکاٹ لینڈ یارڈ تحقیقات کر رہی ہے. ہفتے اپنے ایک انٹرویو میں جناب الطاف حسین نے یہ بھی کہا تھا, اور انہوں نے اس تحقیقات کے حوالے سے کہا تھا کہ اس حوالے سے زیادتیاں ہو رہی ہیں, اور اب کیفیت یہ ہے کہ ان کے برطانیہ میں تمام بینک اکاؤنٹس بھی منجمد کر دیے گئے ہیں. بینک اکاؤنٹس جناب الطاف حسین کی منجمد ہوئے, اس کی تصدیق خود جناب الطاف حسین نے گزشتہ ہفتے اپنے ٹیلی ویژن انٹرویو میں کی. لیکن کل کا جلسہ براہ راست برطانیہ کے حوالے سے تھا, اور برطانیہ میں جاری ان تحقیقات کے حوالے سے تھا. اس سلسلے میں بڑی تقریر جناب الطاف حسین نے نہیں کی, بلکہ سب سے بڑی تقریر اس موقع پر متحدہ قومی موومنٹ کے ممتاز اور سینئر رہنما جناب ڈاکٹر فاروق ستار نے کی, اور انہوں نے ایڈریس کیا براہ راست برطانیہ کو اور اس کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کو. کیمرون صاحب کو, وزیر اعظم برطانیہ کو یہ بتانا چاہتا ہوں
اور کچھ سوالات یہاں پر رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر متحدہ قومی موومنٹ تمام جاری پولیس تحقیق میں تعاون کر رہی ہے تو پھر قائد تحریک الطاف بھائی اور متحدہ کے مختلف رہنماؤں کو برطانیہ میں کیوں ہراساں کیا جا رہا ہے جبکہ کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا، کسی کو چارج نہیں کیا گیا، کوئی مقدمہ چلایا نہیں گیا، کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، تو پھر قائد تحریک الطاف بھائی اور ایم کیو ایم کے بینک اکاؤنٹس کیوں بند کیے جا رہے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے ڈیوڈ کیمرون سے۔ میرا یہ دوسرا سوال ہے کہ منی لانڈرنگ کی تحقیقات میں بھی ہم تعاون کر رہے ہیں، اور جو پاکستان کی اشرافیہ کی منی لانڈرنگ ہے، لندن میں پاکستان کی جاگیرداروں کی، وڈیروں کی اور سرمایہ داروں کی ہے، تو اس کا تو واضح یہ مطلب ہوا کہ الطاف بھائی کو ایم کیو ایم کی پالیسی سازی اور فیصلہ سازی کے عمل میں شریک ہونے سے روکا جا رہا ہے۔ افضا کا اور الطاف بھائی کا کیا قصور ہے کہ افضا کی تعلیم میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے، اس کی پرورش میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے، الطاف بھائی کے معمولات میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے؟ افضا کا آئی پیڈ، افضا کا کیمرہ 1 سال کے بعد بھی اگر واپس نہیں کیا جاتا تو کیا یہ تعصب نہیں کہ 11 سال 10 سال کی بچی کا آئی پیڈ جس کا کسی معاملے سے دور دور تک تعلق نہ ہو؟ جو سوالات میں نے ڈیوڈ کیمرون صاحب کے لیے رکھے ہیں، مجھے ان کے جوابات چاہیے، ایم کیو ایم کو ان کے جوابات چاہیے، عوام کی اس عدالت کو ان کے جوابات چاہیے، درست یا غلط۔ جناب فاروق ستار نے ڈیوڈ کیمرون برطانیہ کے وزیر اعظم سے کہا کہ انہیں ان سوالات کے جوابات چاہیے، کہ ان کو ان سوالات کے جوابات چاہیے، جس میں ایک اہم سوال یہ بھی سامنے آیا ہے جو کہ پہلی بار سامنے آیا ہے کہ جناب الطاف حسین کی صاحبزادی افضا الطاف کے حوالے سے جناب فاروق ستار نے کہا کہ برطانوی حکومت یا برطانوی پولیس کے جو اقدامات ہیں اس کی پرورش کو روکا جا رہا ہے، افضا الطاف کی پرورش کو روکا جا رہا ہے، ان کی تعلیم میں رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں۔ یقینی طور پہ یہ بہت سنگین الزامات ہیں جو برطانوی حکومت پر لگائے ہیں ایم کیو ایم کی قیادت نے، جس میں خاص طور پہ دوسرے الزامات کے علاوہ یہ الزام بھی لگایا گیا ہے کہ جناب الطاف حسین کی صاحبزادی کی وہ تعلیم میں کے حصول میں مشکلات پیدا ہو رہی ہیں اور ان کی پرورش میں بھی مشکلات پیدا کر رہی ہے برطانوی حکومت۔ یہ وہ الزامات تھے اور ان میں سے ایک الزامات تھے جو کہ کل باقاعدہ متحدہ قومی موومنٹ کے قائدین نے اس بڑے جلسہ عام میں برطانوی حکومت سے کیے۔ پاکستان کے میں ہونے والا یہ ایک بڑا جلسہ تھا حالیہ مہینوں کا، اور اس حوالے سے یہ بھی بہت اہم ہے کہ اس میں ایم کیو ایم کے دوسرے قائدین نے بھی اپنے جو تقریر تھی اس کو براہ راست ایڈریس کیا برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون اور برطانوی حکومت سے۔ ایم کیو ایم کے دوسرے قائدین نے اس حوالے سے کیا کہا؟ میں وزیر اعظم برطانیہ جناب ڈیوڈ کیمرون صاحب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین اس ملک پاکستان کی 95% خاموش اکثریت کے دل کی آواز ہے۔ قائد تحریک کی بات کو سنا جائے، قائد تحریک کی مشکلات کو آسان کیا جائے۔ ہم صرف برطانوی حکومت سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جرم ہے، کیا قائد تحریک کا یہ جرم ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ کے ملک میں امن ہے میرے ملک میں بھی امن ہو، وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ کا ملک جمہوری ملک ہے میرا ملک بھی جمہوری ملک ہو، وہ یہ چاہتے ہیں جس طرح آپ خوشحال ہیں عام پاکستانی بھی اسی طرح خوشحال ہو۔ تو پھر آپ ہمیں کس دن کے جرم کی سزا دے رہے ہیں؟ وزیر اعظم انگلستان ڈیوڈ کیمرون، سنو تم غور سے ہماری اپیل کو، ہماری درخواست کو کہ تمہارے ملک کے ایک شہر میں لندن میں الطاف حسین رہتا ہے، وہ ہماری محبت ہے جو تمہارے پاس ہے، لہذا اس کو پھولوں کی طرح رکھو، اسے دکھ دینے والوں کو روکو، بھیجا تک نہ کرو۔ وہ ایک فقیر منش انسان ہے، وہ ایک عالمگیر سچائی کا سفر کر رہا ہے، اس کے ساتھ مل کر اس کے غموں پر اس کے آنسو کا مداوع کرو، تم اس کو خوش رکھو گے، ہم تمہارے لیے دعائیں کریں گے۔
براہ راست مطالبات تھے، سوالات تھے جو متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت نے برطانیہ کی حکومت اور برطانیہ کے وزیر اعظم سے کیے۔ برطانیہ پر اس حوالے سے شدید تنقید بھی آئی جو فی الحال تحقیقات ہو رہی ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ جو برطانیہ میں موجود متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت کے حوالے سے کر رہی ہے۔ ایک بہت اہم بات ہے کہ شاید ہی حالیہ تاریخ میں برطانوی حکومت اور اس کے وزیر اعظم کے خلاف برطانیہ سے باہر اتنا بڑا کوئی جلسہ عام ہو جو کل کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ نے منعقد کیا۔ برطانیہ کی حکومت اور اس کے وزیر اعظم کے لیے یقینی طور پہ یہ ایک لمحہ فکریہ ہوگا۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں ایران سے دوستی کے لیے یورپ، امریکہ اس نے انیشیٹو لیا ہے، ابتدا ہوئی ہے، اب بعض عرب ممالک بھی ایران سے دوستی کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ مغرب ایران سے تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے اور اس سلسلے میں کئی اہم پیش رفت ہیں جو حالیہ مہینوں میں دیکھنے میں آئی ہیں۔ امریکہ ایران تعلقات کے حوالے سے بھی بریک تھرو ہوا ہے اور اس سلسلے میں بات چیت کا آغاز ہو چکا ہے۔ مغرب کے ساتھ ایران کے تعلقات میں بھی بہتری آ رہی ہے اور اس کے آثار نمایاں ہیں۔ پاکستان بھی ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں وزیر اعظم جناب نواز شریف نے ایران کا ایک کامیاب دورہ کیا ہے۔ دوسری جانب دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ مغربی تاثر کے برعکس مسلمان عرب ممالک بھی ایران کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے پیش رفت کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں ایک اہم پیش رفت حالیہ دنوں میں دیکھنے میں آئی جب سعودی عرب کے وزیر خارجہ جناب سعود الفیصل نے ایران کا تفصیلی دورہ کیا اور اپنے ایرانی ہم منصب کو سعودی عرب کی دعوت بھی دی۔ اس کے علاوہ خطے میں موجود دوسرے عرب ممالک بھی ایران کے ساتھ تعلقات میں بہتری پیدا کرنا چاہتے ہیں اور ایران بھی ان ممالک کے ساتھ تعلقات میں بہتری کی جو پیشکش سامنے آ رہی ہے اس کا جواب دے رہا ہے۔ اس خطے میں ہونے والی ڈیولپمنٹس پر نگاہ ڈالی ہے ایک خصوصی رپورٹ میں جو ہمارے نمائندہ خصوصی علی عمران نے ترتیب دی۔ مشرق وسطیٰ پہ نگاہ رکھنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ ایران عرب کشیدگی دہائیوں پرانا طاقت کا کھیل ہے، تاہم ایران عرب خونی پراکسی وار شامی بحران کی صورت میں ظاہر ہوئی تو اس میں دسیوں ہزار افراد لقمہ اجل بن گئے۔ شام کو کھنڈر بنانے والی جنگ اب بھی جاری ہے۔ حسن روحانی کے ایرانی صدر بننے کے بعد رواں ماہ ہی کچھ ایسا ضرور ہوا ہے کہ شیخ نشین ریاستوں سے بڑی خبریں آنا شروع ہوئی ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ ایرانی ہم منصب کو دورے کی دعوت دے بیٹھے ہیں۔ کویتی امیر کی جانب سے 31 مئی سے ایران کے دورے کا اعلان سامنے آیا ہے، جبکہ بحرین کی جانب سے قومی ایئر لائن کی فلائٹس تہران کے لیے شروع کرنے کی اطلاع بھی سامنے آئی ہے۔ دیکھیے میرے خیال میں اس میں جو ایران کے جو الیکشنز ہوئے تھے پریزیڈنشل الیکشنز، اس کے بعد جو وہاں پہ صورتحال تبدیل ہوئی ہے تو ایک یہ تعلق بنتا ہے کہ جو روحانی صاحب ہیں جو ایران کے تو وہ سعودی عرب کے جو فارن منسٹر نے ان کو انوائٹ بھی کیا ایران کے فارن منسٹر کو کہ وہ ریاض کا دورہ کریں اور یہ ممکن ہے کہ وہ جلدی وہ دورہ ہوگا۔ بعض تجزیہ کاروں کے نزدیک شام میں بدلتی ہوئی صورتحال، نیوکلیئر پروگرام پر بات چیت ختم نہ ہونے کا یقین اور آخر میں حسن روحانی کی اعتدال پسندی نے خلیج کا ماحول تبدیل کرنا شروع کر دیا ہے۔ عمان کے سلطان قابوس نے امریکہ اور ایران کے درمیان خفیہ مذاکرات میں اہم ترین کردار ادا کیا ہے، جس کے بعد ہی نیوکلیئر معاملے پر مذاکرات ممکن ہو سکے ہیں، لیکن خود عرب ممالک کے درمیان مختلف امور پر اختلافات بھی عروج پر ہیں۔ عرب بیداری کی تحریک کے بعد مصر اور شام کے معاملے پر قطر اور سعودی عرب میں شدید ترین اختلافات موجود ہیں، جبکہ عراق بھی اپنے ہاں فرقہ وارانہ فسادات کا الزام پڑوسی ممالک پر ڈالتا آیا ہے۔ ایسے خطرناک ماحول میں ایران عرب مفاہمت کے آثار امید کی کرن ہیں، جس کے اثرات پاکستان پر بھی مثبت ہوں گے۔ پروگرام آج کامران خان کے ساتھ کے لیے کیمرامین مرسلین احمد کے ساتھ علی عمران سید، جیو نیوز کراچی۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔